بنایا، لیکن آقا کو جب نور بنایا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہماری وجود کے اندر آئی ہیں، ہے نا۔ قرآن نے کہا کہ آقا نور ہے، اللہ نے فرمایا آقا نور ہے، پوری کائنات نے کہا آقا نور ہے، لیکن سبحان اللہ اس آیت مبارکہ کے اوپر جب احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی ہے، ان احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے، بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی کے اوپر ایک عاشق رسول تشریف فرما ہے، قلم جیب میں حرکت کرنے لگا، حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، آقا کے نور کا معاملہ ہے، قلم اٹھایا تو قلم کو کاغذ کے اوپر رکھا، جب کاغذ کے اوپر رکھا ہے قلم زبان حال سے بولتا ہے اور ہاتھ میں عاشق ہے، قلم نے لکھا جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، کہا سبحان اللہ، اعلیٰ نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ حیدری۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ اب آپ نے علماء سے سنا اگر آپ کو پیدا نہ کرتا، لیکن ایمان والو رب نے جو شامیانے لگائے ہیں، میں نے کہا آقا کی آمد پر، آقا کی تشریف آوری پر، آقا کو پیدا کرنے کے بعد میرے رب نے یہ سب کچھ بنایا، اور آپ نے علماء سے سنا کہ یہی بات ہے، یہ سب کچھ ہماری وجود میں آیا ہے، صدقہ پیغمبر اسلام کا آیا ہے۔ میں نے کہا محبوب تشریف لائے تو میرے اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگا دیا ہے، زمین کا فرش بچھا دیا ہے، یہ ہری بھری کھیتیاں جو ہے یہ سرسبز و شاداب ہو گئی ہے، یہ ہوائیں، یہ ہلائیں، یہ فضائیں، یہ سب کچھ ہے۔ میں نے کہا میرے معبود کا میلاد کا منکر ہو، میرے معبود کی میلاد کی تعریف نہ کرنے والو، اگر تم میرے حبیب کے میلاد کے منکر ہو تو یہ آسمان تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور اس آسمان کے نیچے سے نکل جاؤ، کوئی اور آسمان تلاش کرو، یہ زمین تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے، تو تم اس زمین کو چھوڑ دو، کوئی اور زمین اختیار کر لو، یہ پوری کائنات تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ بنی ہے، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، ان کے میلاد کو ماننا ہوگا اور اس کے اوپر تمہیں چلنا ہوگا۔ اب ایمان والو یہ بات تو یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن میں اب یہ کر رہا تھا، تاجدار اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شعر لکھا جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، اس چیز کو آپ دماغ میں رکھیں گے اور ذرا محبت سے سارے میرے ساتھ کہیں گے چمکا، وہ آواز نہیں آئی، چمکا چمکا طیبہ کا چاند، ہے نا۔ درود پڑھ لے اللہم صلی صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم۔ کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا، لیکن قد جاءکم من اللہ نور کو سامنے رکھیں آپ، ہے نا۔ چمکا طیبہ کا چاند، حضرت آمنہ فرماتی ہے سرکار جب تشریف لائے، صبح کا سہانا وقت تھا، ہے نا، تو میں نے دیکھا، اب حضرت ظاہر بات ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے علاقے بستی میں، ہمارے ملک میں بھی محلے کی عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، پوچھتی ہے جی تمہارے ہاں کیا پیدا ہوا، ہے نا۔ بچہ چاہے کالا ہی کیوں نہ ہو، ماں پتہ کیا کہتی ہے؟ میرے ہاں نور العین پیدا ہوا، میرے ہاں، میں عام آدموں کی بات کر رہا ہوں نا، ماں ہی ہوتی ہے نا، اور جس کو اولاد نہیں ہے اس سے پوچھو اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے، اولاد کی قدر وہی جانتے ہیں جن کو اولاد ہے۔ ماں سے پوچھا کہیں بھی کسی علاقے میں اگر لوگوں نے تمہارے یہاں کیا پیدا ہوا، ماں بہت ہی بچے سے محبت کرتی ہے، پتہ کیا کہتی ہے؟ میرے دل کا ٹکڑا پیدا ہوا، ہے نا، میرے ہاں چاند پیدا ہوا، کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو۔ فرمایا محلے کی عورتیں اکٹھی ہو گئی حضرت آمنہ کی بارگاہ میں، آمنہ تمہارے ہاں کیا پیدا ہوا، بچہ ہے یا بچی ہے؟ حضرت آمنہ نے جو جواب دیا وہ سنیں آپ۔ حضرت آمنہ نے یہ نہیں کہا پوچھنے والی میرے ہاں میرے دل کا ٹکڑا جو ہے وہ جنم دیا ہے، میرے ہاں چاند کا ٹکڑا پیدا ہوا ہے، میرے ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا ہوئی ہے، بلکہ جواب ارشاد فرمایا پوچھنے والیوں میرے ہاں خارجہ منی نور، ایک نور پیدا ہوا ہے، میں نے نور کو جنم دیا ہے۔ اور پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سرکار آئے نا تو میں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اب اندازہ لگاؤ جس نور مصطفیٰ کے صدقے میں آمنہ ملک یمن کے اور شام کے محلات کو دیکھ سکتی ہے، کیا وہ میرا نبی آج گنبد خضرا کے اندر آرام فرما ہو کر پنج تنی مسجد میں ہمارا میلاد نہیں سن سکتا، ہے نا؟ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا، اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ چمکا طیبہ کا چاند۔ حضرت آمنہ نے کہا چمکا
तैयबा का जान। अब्दुल मुत्तलिब आए, फरमाया चमका तैयबा का जान। जिब्रील ने आवाज दी, चमका तैयबा का जान। मिकाईल बोले चमका तैयबा का जान। असराफील बोले चमका तैयबा का जान। तमाम मलाइका बोले चमका तैयबा का जान, है ना। मशरिक वाले बोले चमका तैयबा का जान, मगरिब वाले बोले चमका तैयबा का जान, जनूब और शुमाल वाले बोले चमका तैयबा का जान। सिद्दीक अकबर बोले चमका तैयबा का जान। फारूक आजम बोले चमका तैयबा का जान। उस्मान गनी बोले चमका तैयबा का जान। मौला कायनात बोले चमका तैयबा का जान। इमाम हसन बोले चमका तैयबा का जान। इमाम हुसैन बोले चमका तैयबा का जान। बगदाद के गौसे आजम बोले चमका तैयबा का जान। हिंद का राजा बोला चमका तैयबा का जान। और बरेली में इमाम अहमद रजा बोले चमका तैयबा का जान। और पंचतनी मस्जिद में मेरे मुस्तफा के गुलाम बोले चमका तैयबा का जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का जान। उस दिन अफरोज साथ मेरा खुद सलाम। बड़े मानी भाई और बुजुर्गों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक जो है ये बरकतों का बाइस है, ये रहमतों का बाइस है। जिस इलाके, जिस बस्ती के अंदर नबी का मिलाद होता है ना, 1 साल तक उलमा ने लिखा उस इलाके बस्ती में वबा, बला, मुसीबत, परेशानी, दुख और दर्द नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए और कुरान ने जो कहा ना, जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से आया तुम्हारे पास एक नूर, व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। ये कह रहे हैं जी मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर, इल्म जो है वो अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। तो किताब भी नूर है, किताब के लिए फरमाया गया। लेकिन इसके बीच में एक वाव आ गई, जिसे वाव आतिफा कहते हैं, फर्क बताने वाली वाव। वाव ने कहा नादान तो किसी और भूल भुलैया में है। कान पकड़ करके इशारा किया वाव ने कि मैं आती हूं और के लिए। बड़े लिखे हज़रात बैठे हैं, मैं आती हूं फर्क बताने के लिए, और सबसे बड़ा फर्क यह है कि तेरे दिमाग में फतूर है।